إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ایک مومن اور ایک کافر جو ہوتا ہے اس کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن ہر وقت اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا زندگی کا مقصد، اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لوں اور جہنم سے بچ جاؤں اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لوں۔ باقی انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس دنیا کے اندر یہ جو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل اس کی زندگی کا مقصد، اصل اس کا ٹارگٹ جو ہے، اس کا ہدف جو ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوتا۔ اصل اس کا مقصد اور ٹارگٹ کہ میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لوں، اللہ کی جنت کا مستحق بن جاؤں، اللہ کے عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہ اصل مومن جو ہے اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا ہدف ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر انسان، اس کا مقصد صرف یہ دنیا حاصل کرنا، اس دنیا کے اندر محنت کرنا، اس دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرنا، اس دنیا کے اندر لذتیں حاصل کرنا، اس دنیا کے اندر اچھی سے اچھی رہائش میری ہو جائے۔ اس کی زندگی کا مقصد ایک مسلمان کے مقابلے میں یہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنائے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا۔ وہ دیہاتی شخص
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہادی قافلے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خواہش کی، اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی شخص کو اپنے ساتھ روانہ کیا، اور جس جگہ پر جانا تھا وہاں پر پہنچنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خیمے زن کیے، اپنے خیمے لگائے اور وہاں پر ٹھہر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ نیا شخص ہمارا مسلمان بھائی جو ابھی مسلمان ہوا ہے، یہ شوق میں آ گیا ہے، آپ اس قافلے کے اندر جو اونٹ ہے، جو جانور ہے، وہ اس دیہاتی کو دے دو تاکہ جنگل میں جا کر یہ اونٹ چڑھائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہم اس مشن پر چلتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، خاموشی سے وہ شخص، وہ دیہاتی، اس کو جانور اونٹ پکڑا دیے، وہ جنگل میں اونٹ چڑھانے کے لیے چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ پر گئے، اور اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ شام کے وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے، مال غنیمت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت جو اللہ کے نبی کے پاس تھا اس کو تقسیم کیا، اور وہ دیہاتی جو نئے نئے مسلمان ہوا تھا، جنگل کے اندر اونٹ اور جانور چڑھا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دوسرے لوگوں کا حصہ نکالا، اس طرح اس دیہاتی کا حصہ بھی نکالا۔ اس دیہاتی کا بھی حصہ نکال کے ان کے جو خیمے کے لوگ تھے ان کو دیا، اور کہا کہ جب یہ آئے یہ حصہ اس کو دے دینا، جس طرح تمہارا حصہ ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ وہ شخص آیا اپنے خیمے کے اندر، دیہاتی، جب صحابہ کرام نے اس کو مال دیا، اس نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ مال ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت کے طور پر ملا، جب جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے نبی نے اس مال کو تقسیم کیا، ہمیں بھی حصہ ملا ہے، یہ وہ آپ کا حصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حصہ دیا۔ وہ حصہ دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس اپنے حصے کو اپنے سر پر رکھا اور وہاں سے چل گیا، چل پڑا، اور سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا تھا کہ مجھے مال ملے، ولیکن اتبعتنی، اتبعتک، آپ کی پیروی آپ نے اس لیے کی، میں اس لیے اسلام لایا، مسلمان ہوا۔ میری بھی یہ خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے کہ جس طرح دشمن کا مقابلہ آپ لوگ بھی کرتے ہیں، میں بھی دشمن کا مقابلہ کروں۔ اور وہ صحابی کیا کہتا ہے، وہ دیہاتی، اس نے اپنی الگ کی طرف، اپنی گتی کی طرف اشارہ کیا، انگلی کی طرف، اے اللہ کے نبی، میری خواہش، میری تمنا یہ ہے میں دشمن کا مقابلہ کروں اور دشمن کا تیر میرے یہاں پر آ کے لگے۔ میں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اگر تو یہ بات دل سے کہتا ہے سچی تو اللہ تیری اس بات کو پورا کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دوسرا معرکہ شروع ہوا، وہ دیہاتی بھی اس میں شریک ہوا، بالکل اسی طریقے سے جس جگہ پر اس نے اپنی انگلی رکھی تھی، دشمن کا تیر اسی جگہ پر آ کر لگا اور وہ ادھر شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہم اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، اور آ کر اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی یہ وہی دیہاتی شخص ہے، اور وہ تیر اس کی اسی جگہ پر لگا ہے جہاں پر اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق اللہ صدقہ، اس نے جو بات اپنے دل سے کہی تھی، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا،
اللہ نے اس کی بات کو سچ قرار دیا۔ جاؤ، اس کی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیمے میں جاؤ، جو جبہ میں نے اتارا ہے اس جبے کو لے کر آؤ اور اس جبے کے اندر اس کو کفن دے دو۔ مال اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ مال میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میں مر جاؤں، اور جب میں مر جاؤں شہید ہو جاؤں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک مسلمان، اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا ٹارگٹ، اس کی زندگی کا ہدف یہی ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کا مشن یہی ہوتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جنت کا حصول اس کا ٹارگٹ، اس کا مشن ہوتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے دین اسلام کا سخت ترین دشمن اگر کوئی گزرا ہے تو وہ ابو جہل گزرا ہے۔ ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ، یہ بھی دین اسلام کا دشمن تھا، اپنے باپ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی۔ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا اس وقت اکرمہ نے سوچ لیا آج اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو بھی چاہے معاف کرنا کر دیں گے، لیکن مجھے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر میں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے، بڑا ظلم کیا ہے۔ اپنی بیوی ام حکیم سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں سمندر کے کنارے کی طرف، میں جا رہا ہوں، محمد مجھے معاف نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو کشتی بھی آئے گی اس پر سوار ہو کر میں چلا جاؤں گا۔ ام حکیم بڑی دانا خاتون تھی، بڑی سمجھدار تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گفتگو کو سنا، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا، اللہ کے نبی کے کردار کو دیکھا، اسی وقت پھوٹ پڑی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر اپنا تعارف کراتی ہے، اللہ کے نبی میں ابو جہل کی بہو ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں، اکرمہ موت کی ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اور آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو لے کے آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ام حکیم سے اکرمہ کو ہم نے معاف کیا، وہ کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، معاف کیا، نہیں پڑھتا، اسلام قبول نہیں کرتا، ہم نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب ام حکیم بڑی دانا خاتون تھی، ان کے ساتھ ان کا غلام رومی تھا، وہ ساتھ تھا، جو عیسائی مذہب کا پیروکار تھا وہ ساتھ تھا۔ ام حکیم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہے، وہ غلام بھی اپنے سواری پر سوار ہے۔ جنگل کی طرف سے جب گزر ہوا، وہ غلام درخرید غلام جو تھا وہ بدکاری کرنے کی نیت سے ام حکیم پر حملہ کرنے لگا، اس کی نیت کے اندر خباثت آ گئی۔ ام حکیم بڑی دانا خاتون تھی، اس نے کہا اس غلام سے سامنے آبادی آنے والی ہے، رک جا، اس آبادی میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد پھر جب دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوں گے پھر جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ وہ غلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جب اس بستی میں داخل ہوئے، اس بستی کے اندر ام حکیم نے کیا کہا، بستی والوں کو جمع کیا، بستی والوں کو تعارف کراتی ہے یہ میرا غلام ہے، بڑا فرما بردار ہے، میری بات مانتا ہے، کسی بات کا انکار نہیں کرتا، میرا خاوند گم ہو گیا ہے اور میرے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے یہ میرا غلام میرے ساتھ ہے، وہ سر ہلا رہا ہے۔ اس کی تعریف ہو رہی تھی اور ام حکیم بھی یہی چاہتی تھی کہ اس بستی والوں کو یقین ہو جائے کہ جو شخص میرے ساتھ ہے وہ میرا کوئی مالک نہیں ہے بلکہ میرا غلام ہے۔ جب بستی والوں کو یقین ہو گیا تو بستی والوں سے کہتی ہے اے بستی والوں، میں تمہیں نہیں جانتی، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا منہج کیا ہے، بس میں یہ سمجھتی ہوں تم غیرت مند ہو، یہ شخص
اس کے دل کے اندر خباثت آ گئی، یہ مجھ سے بدکاری کرنا چاہتا ہے، میں اپنے شوہر کو تلاش کرنے جا رہی ہوں، تمہارے سے صرف اتنی درخواست ہے، میرے اس غلام کو اپنے پاس رکھ لو، جب میرا شوہر مل جائے گا پھر وہ جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا، اپنے پاس اس کو روک لو۔ اب وہ غلام پریشان ہو گیا، کس طریقے سے ام حکیم نے گفتگو کی، اس بستی والوں نے اس غلام کو باندھ دیا، ام حکیم اب وہاں سے چل گئی، پڑی اور سمندر کی طرف رخ کیا، اور وہاں پر سامنے سے کیا دیکھ رہے؟ اکرمہ آ رہا ہے۔ ام حکیم تیرا یہاں کھانا کیسے ہوا؟ کہا آپ تو جا رہے تھے، کیا ہوا؟ گئے نہیں، کہا میں گیا تھا، جا رہا تھا، جب یہاں سے نکلا اس وقت مجھے کشتی ملی، اس کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی چل پڑی اور کشتی سمندر کے بحر میں، سمندر کی لہروں میں پھنس گئی۔ اس وقت لوگوں نے لات کو بھی آواز دی، منات کو آواز دی، عزا کو پکارا، ہر شخص جس کی عبادت کیا کرتا تھا اپنے معبود کو آواز دی، اس کو پکارنے لگا۔ کشتی چلانے والا ملا یہ کہہ رہا تھا اخلصو اخلصو اخلصو، آج کے دن کوئی کسی کو نہ پکارو، آج اس مشکل گھاٹی میں اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اکرمہ کہتا ہے ایک لمحے کے لیے میں سوچنے لگ گیا کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، وہ اللہ اگر مشکل کے اندر سن سکتا ہے تو آسانی میں مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتا ہے میں نے دل میں خواہش کی اور ملا سے کہا کشتی ساٹھ پہ لگائیے، کنارے پہ لگائیے، اور دل میں عہد کر لیا ہے کہ میں محمد کے پاس جا کر مسلمان ہونے کی نیت سے جاؤں گا، صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے قتل کرنا چاہے قتل کر دے لیکن میں ادھر جاؤں گا۔ ام حکیم تیرا کیسے آنا ہوا؟ ام حکیم کہتی ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور تجھے لینے کے لیے آئی۔ کہا چلیے، راستے میں اس غلام کو لیا، اکرمہ نے اس غلام کے دو ٹکڑے کر دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چل دیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا لا تسبوا اباہ، ابھی اکرمہ آنے والا ہے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دی ہے، لیکن ایک کام کرنا، اکرمہ جب آ جائے، اس کا باپ دین کا دشمن تھا، ابو جہل تھا، اس کے باپ کو برا بلا نہیں کہنا، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ آپ تکلیف دو گے، مردوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو زندے کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ آ جائے لا تسبوا اباہ، اس کے باپ کو گالی نہیں دینا۔ جب وہ داخل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی سے گلے لگ کے زار و قطار رونے لگا، رو رہا ہے کون؟ اکرمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اکرمہ سے، اکرمہ ازاول قبیلے سے مال آئے ہے، بھیڑ بکریاں جانور موجود ہے، سونا چاندی بھی ہے، جتنا مال چاہیے، جانور چاہیے، مویشی چاہیے، اس کو لے لو۔ اکرمہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے، بھیڑ بکریاں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے نبی آپ سے صرف دو درخواستیں ہیں میری، آپ سے صرف میری دو درخواستیں ہیں۔ وہ دو درخواستیں کیا ہے؟ ایک درخواست یہ ہے اسلام لانے سے پہلے جو مسلمانوں پر دین اسلام کے خلاف جتنی بھی میں نے کوشش کی ہے، جو کام کی ہے، بس اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اسلام لانے سے پہلے جو گناہ بھی میں نے کی ہے اللہ سے درخواست کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں مسلمانوں کے لیے تیار کی ہیں، اللہ رب العالمین مجھے بھی وہ نعمتیں دے، مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازے۔ بس یہ دعا کی، مال دولت کو ٹھکرا دیا کہ مال دولت کچھ نہیں چاہیے،
بس چاہیے کیا؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ اصول جنت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ بس ایک مسلمان کا ٹارگٹ، اس کا ہدف، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے۔ آج ہم ذرا سوچیں، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے سوچئے۔ آج اس معاشرے کے اندر ایک مسلمان زانی بھی ہے، بدکار بھی ہے، چور بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے ہدف کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ اپنے ہدف کو پہچان لے تو پھر اس زندگی میں، اس معاشرے میں انقلاب آ جائے گا۔ اور اگر انسان کا مزاج یہی رہا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، تو ایک یہودی کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ ہندا کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ، جس کو ہند بھی کہتے ہیں، ہندا نام بھی ہے اس کا۔ اس نے غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شہید کروایا وحشی بن غلام کے ذریعے۔ اور کیا کیا؟ یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، بلکہ اس نے کہا، ہندا نے اپنے غلام سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا، اب اس کے جسم کے اعضاء کو لے کر آؤ، اس کا ہار بنا کر میں محمد کے سامنے جاؤں گی۔ اپنے غلام کو بھیجا، غلام گیا، ناک کاٹ دیا، ہونٹ کاٹے، کان، حتیٰ کہ کلیجہ کاٹ کے، دل نکال کے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ ہندا نے اس کا ہار بنایا اور گلے میں ڈال کر احد کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنا تکلیف پہنچی ہوگی، کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ یہ ہندا، اس کی زندگی میں انقلاب آ رہا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ کس طریقے سے؟ کہتے کہ ایک دن رات کو میں نے خواب دیکھا، میں سو رہی تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا؟ ایک جگہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ مجھے نہ زمین نظر آ رہی ہے، نہ پہاڑ، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں؟ میرے سامنے روشنی ہو گئی، سورج جیسے کہ میرے سامنے آ گیا، روشنی ہو گئی اور مجھے ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ میں آگے بڑھنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، یدعوننی، اور مجھے بلا رہے، ہندا یہ تیرا راستہ ہے، اس راستے پہ چل، اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پہلے دن ہندا نے خواب دیکھا، کہتے خواب ہے۔ دوسری رات جب ہوئی، کیا دیکھتی ہے ہندا؟ خواب میں دیکھتی ہے کہ میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں اور اس جگہ پر، چوڑائی پر، اس چوک پر 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ دائیں طرف کا ہے، ایک راستہ بائیں طرف جا رہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کیا کروں، اچانک دائیں طرف سے آواز آئی، ہندا یہ راستہ تیرا راستہ ہے، اس راستے کی طرف چل، جس منزل پہ تو جانا چاہتی ہے اس دائیں طرف والا راستہ تجھے اپنی منزل پہ لے کے جائے گا۔ ہندا کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا تو وہ ایک بت تھا، جو میرے گھر کے اندر تھا، وہ بت مجھے کہہ رہا ہے، ہندا دائیں راستے کی طرف چل، یہ راستہ تجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اب اس کی بات ختم ہوئی تھی، اچانک دوسری طرف سے آواز آئی، بائیں طرف سے، وہاں پر بھی ایک بت تھا، عصا، جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ کہہ رہا، ہندا یہ راستہ وہ راستہ ہے جس کی طرف تجھے چلنا ہے، اس راستے کی طرف چل۔ اب اس کی بات ختم ہوئی، کہتے کہ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں؟ سامنے جو راستہ ہے وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کہہ رہے، ہلم الی الطریق، ہلم الی الطریق، ہندا اس راستے کی طرف چل، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، میری آنکھ کھل گئی۔ 2 دن میں نے خواب دیکھا، آج تیسرا دن ہے، زندگی میں انقلاب آ رہا ہے۔ ہندا کہتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں تیسرے دن کہ میں جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوں اور وہاں پر لوگ بھی کھڑے ہیں، اور یریدون ان یدفعونی، اور وہ چاہ رہے ہیں، فیہما، کہ اس آگ کے اندر جس میں شعلے بھڑک رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد اس آگ کے اندر گرانے میں مجھے مصروف ہے، دھکیل لی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ اور مجھے حیرانی جب ہوئی، جب ان گرانے والوں میں ایک وہ بھی بت تھا
جو میرے گھر کے اندر موجود تھا وہ بھی کہہ رہا تھا ادخلوہا، اس ہندا کو اس آگ میں ڈال دو، اسی کی یہ مستحق ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، جس کے لیے میں ریشمی کپڑے لاتی تھی، جس کو صبح شام صاف کیا کرتی تھی، جس کے آگے رکوع کیا کرتی تھی، جس کے آگے سجدے کیا کرتی تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، پیچھے سے ایک شخص آیا اور بڑا طاقتور شخص تھا۔ اس نے پیچھے سے کمر سے پکڑ کر مجھے ایسے کھینچا، جتنے بھی لوگ تھے سارے گر گئے، ہٹ گئے، اور اس کا ہاتھ میرے جسم پر ٹچ نہیں ہوا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہندا کہتی ہے ایک نہیں، دو نہیں، 3 دن جب میں نے خواب دیکھا تو مجھے وہاں سے معلوم ہو گیا فَإِذَا حَقٌّ بَيِّنٌ، واقعی یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کہتی ابدا مقام پر پہنچی، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، نقاب کیا وہ ہے، ایسے نہ اللہ کے نبی مجھے دھتکار دے، ریجیکٹ کر دے، ٹکرا دے، اپنے چچا کا واقعہ یاد نہ آ جائے۔ کہتے کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس گئی، اللہ کے نبی کو کہا انی امرأۃ مؤمنۃ، اللہ کے نبی میں مومنہ عورت ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، کیا میرا اسلام لانا قبول ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بکی، مرحبا بکی، تیرا اسلام لانا قبول ہے، تیرا اسلام لانا، تیرا ایمان لانا قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اب مجھے ریجیکٹ نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نقاب ہٹایا اور تعارف کرا اللہ کے نبی میں ہندا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہندا کا جب نام سنا، اپنے چچا کا وہ پورا منظر آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہندا نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں مسلمان ہو گئی ہوں، اب یہ مدینہ کے اندر بڑے بڑی وادیوں میں ریوڑ جانوروں کے چل رہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ان ریوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مرحبا بکی، مرحبا بکی، تیرا اسلام لانا قبول ہے۔ یہ مسلمان اس کی زندگی کا ہدف کیا؟ جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اب یہ دنیاوی چیزیں ہیں، بلکہ اصل مقصد انسان کا، مومن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت سے بڑھ جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا اصول جنت کا اصول ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جا اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ ہدف نصیب فرما دے، جو کچھ سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔